السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور احسان سے ہمارا یہ کورس اور کلاس وراثت کے حوالہ سے بیس دنوں پر مشتمل ہے۔ اس کے حوالہ سے چند ایک چیزوں کی آگاہی آپ احباب کو دے دی گئی تھی۔ ابھی انشاءاللہ العزیز ہماری کلاس یہ مکمل ہو جائے گی۔ حاضری کئی احباب جو ہیں وہ پرابلم ہے حاضری لینے میں، تو اس کو حل کیا جا رہا ہے، جس کا باقاعدہ بھی ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ فیس بک لنک بھی، فیس بک الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب یسر ولا تعسر وعلیک توکلنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ اس اللہ خالق کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔
دین اسلام تمام ادیان سے ممتاز دین ہے، اور اس کے ممتاز ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دین یسر ہے اور دین بین ہے، یعنی یہ دین بہت زیادہ آسان ہے اور آسانی کو پسند کرتا ہے اور آسانی کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، ناپسندیدگی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اور یہ ایسا دین ہے کہ اس کے آنے سے رشد و ہدایت وہ واضح ہو چکی ہے گمراہی سے، ٹیڑھ پن سے، کج روی سے۔ تو اللہ خالق کائنات نے ہمیں یہ دین بین واضح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکتکم علی ملۃ البیضاء، میں تمہیں ایک سفید اور روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارکم، اس کی سیاہ راتیں تمہارے دنوں سے بھی زیادہ روشن یا تمہارے دنوں کے روشن ہونے کی طرح روشن ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بعض مسائل عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید بہت گہرا ہیں، بہت مشکل ہیں۔ میں اس کی عمومی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ روٹی کا ایک لقمہ مرد عورت میں آپ کسی کو پکڑا دیں اور اس کو کہے کہ اس کو نگل لے، اس کو چبانا، اس کو نگلنا اس کے لیے کچھ دقت کا باعث نہیں ہے، لیکن اگر وہی لقمہ بلکہ اس لقمے کو آدھا کر کے 6 ماہ کے بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے تو اس بچے پر کس قدر گھیراں اور کس قدر مشقت ہوگی۔ یہی مثال دین کے علم کی ہے کہ اس کی کسی بھی فرع یا شاخ کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں تو ابتداءً ہمارے لیے کچھ مشقت کا سما بن جاتا ہے یا ہم اس کو مشقت محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بڑے آدمی کی طرح کہ وہ عادی ہوا اور اب اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا لقمے کو نگل لینا، اسی طرح جب ہماری دلچسپی ہوگی، ہم عادی ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ تو علم وراثت یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم علم ہے۔ جس قدر یہ علم اہم ہے اس قدر اس علم کے ساتھ عوام الناس اور خواص کی عدم دلچسپی ہے، اور عموماً لوگوں کو یہ کہتے ہوئے اور خواص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وراثت بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ جان جائیں گے کہ یہ علم انتہائی آسان علم ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ دیگر فنون
فقہی اب جو بحوث ہیں ان پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انتہائی یہ آسان اور مختصر علم ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف دین قرار دیا ہے، دین کا نصف علم قرار دیا ہے، اور آپ نے بار بار اس چیز کی تلقین کی ہے. تعلموا الفرائض وعلموها الناس، خود بھی وراثت کے علم کو سیکھو اور لوگوں کو بھی یہ علم سکھاؤ. فإنی مقبوض، میں جلد ہی اس دنیا سے چلا جانے والا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑیں گے، اختلاف کریں گے، تو ان کو دور دور تک کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جو اس مسئلہ وراثت کے مسئلے میں ان کا حل کر دے، اس کے مسئلے کو حل فرما دے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قیامت کی نشانی بتائی کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم دنیا سے ختم ہو جائے گا. اور فرمایا جو سب سے پہلا علم اٹھایا جائے گا اس دنیا سے وہ وراثت کا علم ہے. اور یہ علم اگر اس کے ساتھ دلچسپی نہ ہو، معلومات اس علم کی ہمیں نہ ہو، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور انسان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہم کر لیتے ہیں جو شریعت کی مخالفت میں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء میں جو وراثت لینے والے ہیں ان کے حصے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اور ساتھ ہی فرمایا خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے بعد فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی ان حدوں کا خیال کیا، علم وراثت کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کا خیال کرتے ہوئے، قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی میراث کو جو ہے لوگوں کے درمیان اور ان کے جو حقدار اور اہل تھے ان تک پہنچا دیا. اور اس سے بڑی اہمیت والی بات اس سے آگے ہے، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جاتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تبارک و تعالی اس کو آگ میں داخل کریں گے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہے گا. اور فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس بد نصیب انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہوا ہے، ایسا عذاب جو رسوا کر دینے والا ہے. اب ان آیات پہ آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے بعد دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ یہ اللہ کی حد ہے، اس حد کو پاس کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس حد سے تجاوز کرنے والے وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
عذاب مہین رکھا ہوا ہے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو شخص اللہ کی حدود یعنی وراثت کے مسئلہ میں من مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے اور آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وراثت کے قوانین، اصول، اس کی بنیادیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں اور سب سے پہلے خود اس پر عمل کریں، اور پھر معاشرے میں، خاندان میں، علاقے میں جب بھی کہیں اس طرح کا معاملہ ہم دیکھیں کہ لوگ علم وراثت کے ساتھ عدم تعلق کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی بنیاد پر کوئی اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں جو شریعت کی مخالفت میں ہے، تو ہمیں چاہیے ہم ان کو روکیں، ٹوکیں اور سمجھائیں اور ان کی اصلاح کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اس اصلاح کے عوض، اس محنت کے عوض ہماری بھی آخرت بہتر کر دے، اور ہمارے ساتھ متعلقہ جتنے لوگ ہیں ان سب کی بھی آخرت کو اللہ تبارک و تعالی بہتر فرما دے۔ تو یہ چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے، ہمیں اس چیز کو ضرور ضرور سمجھنا ہے۔ مسعود بھائی یہ مائک نہیں ہونا، گوگل میٹ میرے والا مائک ادھر سے مائک چلے بس بس رہنے دیں۔ گروپ اوپن کر دو نا، گروپ اوپن کر دیں، ہاں جی کر دیں۔ اب ٹھیک تو یہ چند باتیں تھی جو ہم نے وراثت کی اہمیت کے حوالہ سے مد نظر رکھنی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے ساتھ انسان دنیا کے معاملات میں بھی زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے، غلطی کا شکار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ عدم علم کی وجہ سے، اور آخرت میں اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب مہین تیار کیا ہے۔ تو کہیں ہم کسی کی محبت میں، عقیدت میں اور اس علم سے ناواقفیت کی بنیاد پہ ایسا فیصلہ نہ کر جائیں کہ جس کی بنیاد پر ہماری آخرت، ہماری نمازیں، ہمارے جو معاملات دینی ہیں ان کے اوپر کوئی ضرب آئے۔ وراثت کا یہ علم اہل عرب کے ہاں اور اصولیوں کے ہاں دو ناموں سے معروف ہے، علم المیراث اور علم الفرائض۔ علم المیراث
یہ وارثہ یاریسو سے مصدر ہے، جس کا لغوی طور پر معنی ہوتا ہے منتقل کرنا، کسی کو کسی چیز کا وارث بنانا، اور اصطلاح میں میراث کہا جاتا ہے انتقال الشیء من شخص الى شخص آخر، انتقال الشیء کسی چیز کو منتقل کر دینا، من شخص ایک ذات سے الی شخص آخر دوسرے شخص کی طرف۔ تو وراثت میں جو میت ہوتی ہے اس کی چیزوں کو اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کے اندر منتقل کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس علم کو علم المیراث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا نام اصولیوں کے ہاں علم الفرائض ہے۔ فرائض یہ فریضہ کی جمع ہے۔ فریضہ کا معنی ہے فرض کرنا، اس کا لغوی طور پر معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا، کسی چیز کو توڑنا، کسی چیز کو کسی سے الگ کر دینا۔ اہل عرب یہ لفظ استعمال کرتے ہوتے تھے، فرضت لفلان، میں نے یہ چیز فلاں کے لیے فرض کر دی ہے، یعنی اس کو اپنے حصے سے کاٹ کے فلاں کا حصہ میں نے بنا دیا ہے، تو اپنے حصے سے کاٹنے کی وجہ سے یہ فرض ہو گیا، تو اس سے یہ علم الفرائض ہے، یعنی ایک مال کو مختلف حصوں میں کاٹنے کا علم۔ علم کا لغوی معنی ہوتا ہے جاننا، اور اصطلاحی طور پر علم کہتے ہیں ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت میں پا لینا، یہ علم ہے۔ تو جب ہم علم الفرائض ان دونوں کو ملائیں گے تو اس کا لغوی طور پر معنی ہوگا کسی چیز کو ایک ذات سے لے کر دوسری ذات تک منتقل کرنے کی حقیقت اور معرفت پا لینا، اس کو علم الفرائض لغوی طور پر کہیں گے۔ اور اصطلاحی طور پر علم المیراث یا علم الفرائض ایسے قوانین، اصول و ضوابط کا نام ہے جن کے ذریعے یہ پہچانا جائے کہ ترکے کا کون وارث ہے اور کون وارث نہیں ہے، اور اس وارث کو ترکے میں سے کیا حصہ ملے گا، اس حقیقت کو جان لینا یہ علم الفرائض ہے۔ یعنی ایسے قواعد و ضوابط، ایسے اصول اور قانون جن کی مدد سے ہم یہ جان سکیں کہ ترکہ کیا ہے، اور اس ترکے میں سے
لینے والے ورثاء جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ہر وارث کو اس ترکے میں سے کیا کچھ ملے گا اور یہ کس طرح ان تک پہنچانا ہے، یہ ساری معرفت ہمیں انشاءاللہ العزیز اسی کورس سے میسر آئے گی۔ سب سے پہلے اس علم کے اندر، علم المیراث میں سب سے پہلی چیز ہے ترکہ۔ ترکہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو میت چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ میت کے پیچھے اس کی جو جائیداد ہے، مال ہے، وہ ساری ترکہ کہلائے گی۔ اس کی ملکیت میں جو بھی چیز موجود ہے وہ ساری کی ساری ترکہ کہلاتی ہے۔ اس ترکے کے ورثاء اور ان کے حصص پہچاننے سے پہلے میت اور ترکے کے کچھ بنیادی حقوق اور لوازمات ہیں، ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کے ہمارے سبق میں انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم بیان کریں گے، اور کوشش کریں سب احباب ان چیزوں کو نوٹ فرما لیں، اور یہ بہت ہی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ میت جو ترکہ چھوڑ کر جاتی ہے، اس ترکے کے بنیادی طور پر 4 حق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میت کے، اس ترکے کے اور میت کا یہ حق ہے کہ اس کے اس ترکہ سے اس کی تکفین اور تدفین کا انتظام کیا جائے۔ جتنے بھی لوازمات ہیں، کیونکہ یہ اس کا مال ہے اور سب سے زیادہ یہ حق رکھتا ہے اپنے مال کا کہ وہ اس وقت اپنے مال سے فائدہ اٹھائے۔ اگر کوئی عزیز و اقارب یہ ذمہ داری لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ ذمہ داری نہیں لیتا تو اس کا جو مال ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس مال اور ترکے کو اس انداز میں ہم خرچ کریں گے کہ اس کی تکفین اور تدفین کا انتظام اچھے طریقے کے ساتھ ہو سکے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض اس طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ میت جو چیز چھوڑ کر گئی ہے اس میں سے اس کے ذمہ جتنا بھی قرض ہے وہ قرض ادا کر دیا جائے گا۔ نمبر 3 پر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ نمبر 4 پر اس کے ترکے کو شرعی قوانین کے مطابق ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ 4 اجمالی چیزیں ہیں، یعنی ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی ترکہ ہمارے پاس آئے گا اس میں سب سے پہلے تکفین و تدفین اور اس کے جو میت کے اخراجات، لوازمات، معاملات ہیں وہ ادا کیے جائیں، کیونکہ یہ مال کا مالک ہے اور سب سے زیادہ انسان اپنے مال کا حق رکھتا ہے کہ اس کے اوپر اس کو استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد قرض ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید پہلے وصیت ہے پھر قرض ہے، جبکہ یہ صرف ایک اہمیت کے طور پر کہ لوگ وصیت کو اہمیت دیں، اس کو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔ من بعد وصیت توصون بها او دین، تو دین قرض جو ہے یہ پہلے ہے، اور اس کے بعد وصیت کا نفاذ ہے۔
اس وصیت میں بھی انسان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ غیر شرعی وصیت نہ کی ہو۔ غیر شرعی وصیتوں میں نمبر 1، اس نے اپنے کل مال میں سے 1/3 مال اس سے زیادہ کی وصیت کر دی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ 3000 کا مالک تھا اور اس نے یہ وصیت کر دی کہ 1500 روپے جو ہے وہ فلاں غریب کو یا مسجد کو یا مدرسے کو دے دو، تو اس کی یہ وصیت جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگی۔ صرف 1000 کا یہ حق رکھتا ہے، اس کو 1000 کا اختیار ہے، یہ کہیں خرچ کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے۔ 2000 جو ہے اس کے ورثاء کا حق ہے۔ اگر یہ ایسی وصیت کر کے جاتا ہے تو یہ نافذ نہیں ہوگی، جیسے صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول میں بیمار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، تو کیا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ کرتا ہے کہ چلیں پھر میں اپنے مال کا 2/3 حصہ جو ہے یعنی 3 حصے کروں اور 2 حصے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنے مال کا آدھا حصہ یعنی 2 حصوں میں کر لیتا ہوں، آدھا جو ہے وہ میں تقسیم کر دیتا ہوں اور آدھا اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا پھر 3 حصے کرتا ہوں، 1 حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں اور 2 حصے اپنے پاس یعنی 1/3 مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں اور 2/3 اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن والثلث کثیر، یہ بات ذہن میں رکھنا یہ بھی زیادہ ہے، کوشش کرے اس سے کم کے اندر وصیت کی جائے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے کم جو ہے وہ انسان اپنی زندگی میں خرچ کرے اور 2/3 مال جو ہے وہ اپنے ورثاء کے لیے پیچھے چھوڑ کر جائے۔ اگر کوئی شخص یہ وصیت کر گیا تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ یہ روایت بھی صحیح البخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک آدمی کا پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے پاس ایک غلام تھا اور اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں جب فوت ہو جاؤں گا تو آزاد ہے، تو غلام کو آزاد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن جب یہ شخص فوت ہوا تو اس آدمی کے پاس کوئی اور مال نہیں تھا، اس کے ورثاء کے پاس وراثت اور ترکے میں کچھ نہیں بچا کیونکہ اس کے مرنے سے یہ آزاد ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلام کو بلایا اور آپ نے منادی کی کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا۔ ایک صحابی رسول نے آگے بڑھ کر اس غلام کو خریدا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیسے جو ہیں ورثاء کو واپس لوٹا دیے۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے اگر ماں باپ غلطی کے ساتھ وصیت غلط کر جائیں اور 1/3 مال سے زائد کی وصیت کر جائیں تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی اور اس وصیت کو کل عدم کر کے ورثاء کو جو مال ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات انسان 1/3 مال کی وصیت کرتا ہے لیکن اپنے بیٹے کے لیے یا ورثاء میں سے کسی کے لیے کر دیتا ہے، تو یہ بھی غیر شرعی وصیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو بیٹا جتنی مرضی خدمت کر لے، جتنی مرضی بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کی فرما برداری کرے، خدمت کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اپنی طرف سے عطا کرے، آخرت میں عطا کرے، لیکن ماں باپ کو حق یہ حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے بیٹے یا بیٹی کو محروم کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ وصیت کر دے یا اپنی طرف سے زائد ترکے میں سے کچھ اپنی زندگی میں اس کو دے کر چلا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، بہت زیادہ خدمت گزار ہے اور میں نے اپنے اس بیٹے کے لیے یہ میرا ایک غلام ہے وقف کر دیا ہے، اس کو میں نے دے دیا۔ آپ نے فرمایا تیری اور بھی اولاد ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا سب کو ایسے غلام دیا ہے؟ نہیں، یعنی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ خدمت یہ کرتا ہے سب کو کیسے دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟
اللہ کے رسول آپ گواہ بن جاؤ کہ یہ غلام آج کے بعد میرا نہیں میرے بیٹے کا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ظلم پر میں اللہ کا نبی گواہ نہیں بن سکتا. اور آپ نے واپس حکم دیا، فرمایا یا تو ساری اولاد کو برابر دے اور یا اس ایک اولاد سے بھی لے لے. خدمت کی ہے، اس کا صلہ یہ اپنے رب سے لے گا. خدمت کی ہے، آپ کی تابع داری کی ہے، فرما برداری کی ہے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اللہ دنیا آخرت میں اس کو جو چاہے بدلہ عطا فرما دے. آپ الگ سے ترکے میں سے ازروع وصیت یا زندگی میں جو ہے کوئی چیز اس طرح الگ سے اولاد میں سے کسی ایک کو خاص کر کے نہیں دے سکتے. اسی طرح ہمارے ہاں آق نامہ ایک چلتا ہے کہ باپ جو ہے وہ وصیت کر جاتا ہے فلاں میرا بیٹا جو میرے ترکے کا حقدار نہیں ہے، اور اگر اس کو محروم کر دیا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے. جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ آتا کل ذی حق حقا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے. تو اب جب اللہ کسی کو حق دے رہے ہیں تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کی بنیاد پر اس کا حق جو ہے وہ غصب کر لے. جس طرح اجر رب سے لے گا اسی طرح نافرمانی کی سزا بھی وہ دنیا آخرت میں اپنے رب سے لے گا. یہ جو ہے ترکے کا مالک، اس کو قطعاً یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کو آگ کرے یا کسی وارث کو عام وارثوں کی نسبت جو ہے بڑھ چڑھ کے عطا کرے. تو یہ وصیت میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد ہے تقسیم ترکہ. شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکے کو تقسیم کرنا چاہیے. ترکے کے تقسیم کرتے وقت ہمیں چند ایک چیزوں کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کو مد نظر رکھیں. سب سے پہلے ہمیں ارکان الارث، وراثت کے جو ارکان ہیں وہ ہم نے مد نظر رکھنے ہیں. وراثت کے 3 رکن ہیں. رکن یعنی جن بنیادوں کے اوپر یہ پوری وراثت کھڑی ہے. اگر یہ رکن نہیں ہوں گے تو یہ وراثت جو ہے اس کا تصور نہیں ہوگا. نمبر 1، سب سے پہلے جس آدمی کی ہم نے وراثت ترکہ تقسیم کرنا ہے اس کی موت، یعنی اس کا اس دنیا سے چلے جانا. عمومی ہمارے ہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جی میں اپنی زندگی میں اپنی جو وراثت ہے نا وہ ترکہ جو ہے تقسیم کرنا چاہتا ہوں. اب اصول کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ رکن ہے کہ وہ بندہ فوت ہوا ہو. اب اس کا جواب تو پھر آسان سا یہی بنتا ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی زندگی میں بھئی آپ پھر مر جائیں تو وراثت تقسیم ہو جائے گی. اتنی اگر آپ کو فکر ہے اپنی اولاد کی تو پھر آپ نہ رہیں دنیا میں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ وراثت کے احکام ذکر کرنے کے بعد یہ کہا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اور آگے فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ عظیم عذاب، علیم عذاب، یہ بھی بہت سخت ہے، لیکن وہ عذاب بذات خود رسوا کن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے اس کی صفت لا رہے ہیں کہ ان کو وہ عذاب دیا جائے گا جو رسوا کن ہے. عذاب ہوتا ہی رسوا کن ہے، مزید اس کی تاکید رسوا کن کے ساتھ کیوں کی؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے. اس لیے اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنے والا کوئی تصور دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. اپنی زندگی میں آپ 1/3 مال جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس 1/3 کی بھی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد میں تقسیم کرنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو برابر مرد و عورت کے درمیان برابر صرف 1/3 مال جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو تقسیم ترکہ کے وقت ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ جس انسان کی ہم وراثت تقسیم کر رہے ہیں وہ فوت ہو چکا ہے، اس دنیا میں نہیں ہے. نمبر 2 پر وہ جس شخص نے اس کا مال، اس کا ترکہ لینا ہے وہ زندہ ہو. اگر وہ زندہ نہیں ہے تو بھی اس کے لیے وراثت نہیں ہے. یعنی وراثت لینے والا جی وراثت تو ایک سوال ہے.
وراثت تو غیر وارثین کے لیے ہوتی ہے. جی جی، یہ زندگی میں ہبہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اگر اپنی زندگی میں وہ کہتا ہے میں وراثت تقسیم کرنی ہے تو جو وصیت کے احکام ہیں وہی لاگو ہوں گے، اور اس کے لیے اولاد کے لیے اگر وہ کرے گا تو وہ ہبہ والے احکام ہوں گے کہ وہ برابر برابر اپنی اولاد میں تقسیم کر دے، اور صرف 1/3 مال تقسیم کر سکتا ہے. 2/3 اس کا ترکہ ہے، اس کی زندگی کے بعد یعنی مر جانے کے بعد ہی وہ تقسیم ہوگا، زندگی میں پورا مال تقسیم نہیں کر سکتا. وارث کا زندہ ہونا وہ حکمن ہو یا حقیقتاً ہو. حقیقتاً یعنی زندگی میں زندہ ہے، اس کے مرنے سے قبل یہ زندہ انسان وارث بن جائے گا. لیکن اگر جس انسان کا ترکہ تقسیم ہونا ہے اس کی موت سے قبل جو وارث بن رہا ہے، یعنی باپ سے قبل اگر بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس بیٹے کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. تو جب بھی ہم وراثت کا مسئلہ حل کریں تو سب سے پہلے پوچھ لے کہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کی وفات کے وقت جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے کون کون سے ورثاء زندہ تھے، ان کو آپ الگ کر کے لکھ لیں. انشاءاللہ آپ کے کئی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. صرف وہ وارث بنے گا جو جس انسان کا ہم ترکہ تقسیم کر رہے ہیں اس کی وراثت کے وقت جو انسان اس دنیا میں زندہ ہوگا. وہ دونوں صورتیں حقیقتاً زندہ ہو یا حکمن یعنی حمل کی صورت میں وہ وارث بن جائے گا، حمل بھی جو ہے وہ وارث بنے گا. اسی طرح نمبر 3 پہ رکن وہ ترکہ ہے. اگر ترکہ ہوگا تو تقسیم، بھئی ساری وراثت آئے جی ہم اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، فلاں ہے، سارے رشتہ دار لکھ لیے، اچھا جی ان کا اتنا حصہ، ان کا اتنا حصہ. اب پوچھا جائے جی ترکہ کیا ہے، چھوڑ کے تو کچھ نہیں گئے. تو جب ترکہ ہی نہیں ہے تو پھر بھی وراثت کا کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے پھر، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ 3 رکن ہیں. نمبر 1 جس کی ہم نے وراثت تقسیم کرنی ہے، مال تقسیم کرنا ہے، جائیداد تقسیم کرنی ہے، اس کی موت یقینی ہو یا ظن غالب پر ہو. گم ہو گیا ایک انسان، مل ہی نہیں رہا، عدالت میں جائیں، اس کے اوپر جو ہے اس کی وفات کا آرڈر جاری کروائیں کہ یہ شخص فوت ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ وراثت تقسیم کریں. یہ حکمن فوت ہو چکا ہے تو حقیقتاً یا حکمن وہ شخص فوت ہوا ہو اس کی وراثت تقسیم ہوگی. نمبر 2 پر جس نے وراثت لینی ہے، جس دن اگر تو حقیقتاً فوت ہوا ہے پھر تو پتا ہوگا کہ یہ اس وقت فوت ہوا تو اس سے پہلے یہ لوگ فوت ہو چکے تھے، یہ ورثاء نہیں بن سکتے. اور اگر حکمن ہے یعنی عدالت نے آرڈر جاری کیا ہے کہ یہ فوت ہو چکا ہے کیونکہ مل نہیں رہا، گم ہو گیا ہے، تو جس دن عدالت نے آرڈر جاری کیے ہیں اس دن سے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے لوگ اس کے ورثاء میں زندہ ہیں اور کون کون سے اس دن فوت ہو چکے تھے. تو وہ جو فوت ہو چکے وہ ورثاء میں شامل نہیں ہوں گے. اور نمبر 3 پر ترکہ، اگر ترکہ ہوگا تو وراثت تقسیم ہوگی، اگر ترکہ نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے وراثت کے سارے یہ مسائل آگے مزید حل کرنے کے. اس کے بعد ہیں اسباب الارث. کوئی بھی شخص کسی کا وارث، یہ بھی 3 ہیں، 3 وجہ میں سے کسی ایک وجہ سے بنتا ہے. نمبر 1 نسب. نسب کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث بنتا ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، یہ سارے اس کے لیے سبب وراثت لینے کا، ترکہ لینے کا نسب ہے. دوسرا سبب ہے نکاح، بیوی خامد کی وارث، خامد بیوی کا وارث. اور سبب کیا بنا ہے ان کا، یہ کس وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنے ہیں، ان کے لیے سبب ہے نکاح. نمبر 3 پہ ولا، یعنی جو شخص کسی کو غلام کو آزاد کرتا ہے. آج ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے، تو یہ ایک سبب بنتا تھا جس کی وجہ سے جب یہ غلام، آزاد کردہ غلام فوت ہو اور اس کا کوئی جو ہے وارث عصبی موجود نہ ہو تو اس کی وجہ، اس کے عدم ہونے کی وجہ سے جس شخص نے آزاد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ سارا مال اس آدمی کے پاس واپس لوٹ آئے گا. تو آج کل ہمارے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں موجودہ صرف 2 سبب رہ گئے، یا کوئی نسب کی وجہ سے کسی کا وارث ہوگا اور یا
نکاح کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث بنے گا۔ اسی طرح یعنی ارکان الارث موجود ہیں، وراثت کے ارکان موجود ہیں، اور اسباب بھی پائے جا رہے ہیں، آپس میں ان کا نسب ملتا ہے یا آپس میں ان کا سبب یعنی نکاح ملتا ہے۔ جی ایک غصبی قمیض ہے تو ترکہ ہوگا، جی ترکہ تو ہے یہ اس کا، ٹھیک ہے، جتنا بھی ہو وہ اس کا ترکہ ہے، اس کو تقسیم کر لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 3 پہ وہاں کوئی وراثت لینے میں مانع چیز نہ ہو، یعنی بعض اوقات نسب یا نکاح تو آپس میں پایا جاتا ہے، لیکن شریعت کی چند ایک پابندیاں ایسی ہیں کہ جس کے وجود کے وقت یہ ایک وارث دوسرے وارث سے کچھ نہیں لے سکتا، ایک جو وارث ہے وہ اپنے جو مورث ہے اس سے ترکے میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ بھی 3 ہیں۔ نمبر 1 قتل، اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے تو اب یہ بیٹا جو ہے یہ وارث نہیں بنے گا، بے شک اس کا نسب موجود ہے، شریعت میں اس کا حصہ موجود ہے، لیکن یہ موانع الارث پایا گیا ہے کہ اس نے یہ قاتل ہے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو قاتل کو جو ہے مقتول کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ ایک صورت ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے اور بیٹے کی وراثت جو ہے وہ باپ کو مل جائے گی، فقہا نے اس کی جو ہے وہ ایک راہ نکالی ہوئی ہے۔ نمبر 2 پر ہے اختلاف دین، یعنی کافر کا مسلمان اور مسلمان کا کافر وارث نہیں بن سکتا۔ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو بیٹا جو ہے باپ کی وراثت میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے، تو جو کافر ہے وہ مسلمان کی وراثت سے کچھ نہیں لے گا، اور جو مسلمان ہے وہ کافر کی وراثت سے کچھ نہیں لے گا، نہ اس کافر کو دیا جائے گا نہ کافر سے کوئی حصہ لیا جائے گا۔ نمبر 3 پر غلام، یہ بھی ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے۔ جو شخص غلام ہے وہ کسی کا وارث بن رہا ہے، مثال کے طور پہ بیٹا ہے لیکن جنگ کے دوران وہ کسی کا قیدی بن گیا، انہوں نے وہ غلام بنا کر آگے بیچ دیا۔ جو پہلے نظام اور سسٹم ہوتا تھا، ہمارے ہاں تو یہ قیدی سسٹم اور اس کو واپسی پہ لے لیا جاتا ہے، غلامی والا اتنا سسٹم نہیں ہے، لیکن اگر غلامی والا سسٹم ہو تو غلام انسان کو وراثت جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتی، کیونکہ غلام کی کوئی حیثیت شریعت کے اندر اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ کسی مال کا وارث ہو۔ اس کا جتنا مال ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے مالک کا ہوتا ہے، تو غلام کے مالک کو وراثت کا حصے دار کبھی نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس کا نہ سبب ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی نسب موجود ہے۔ اسی طرح چند ایک شرائط ہیں جس کی بنیاد پر ہم وراثت کو تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ موانع الارث یہ نہ پائے جاتے ہوں، یعنی قاتل نہ ہو، کافر نہ ہو اور غلام نہ ہو۔ اس کی ان 3 جو موانع ہیں ان کے ختم ہونے کی صورت میں ہی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اسی طرح اسباب الارث میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہو، اگر کوئی سبب نہیں پایا جاتا تو بھی یہ وارث نہیں بنے گا۔ نمبر 3 پہ جو شخص جس کا ہم ترکہ تقسیم کر رہے ہیں اس کی موت یقینی ہو، اور جس نے وراثت لینی ہے اس کی زندگی یقینی ہو یا ظن غالب پر ہو، تو اس بنیاد یہ 4 شروط ہے جس کی بنیاد پر آگے ہم وراثت کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ چیزیں جو اصطلاحات ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ وراثت تقسیم کرتے ہوئے ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ سکیں۔ اسباب الارث یعنی نکاح یا نسب کا تعلق اس کے ساتھ پایا جاتا ہو، موانع الارث
یعنی قتل، غلام اور کفر یہ نہ اس کے اندر پایا جاتا ہو. اسی طرح شروط الارث یعنی اسباب الارث اور موانع الارث یہ دونوں موجود ہوں. اور اسی طرح وارث جو وراثت لینے والا ہے وہ زندگی میں زندہ ہو، اور جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کی موت جو ہے وہ یقینی یا ظن غالب پر مبنی ہو. تو اس صورت میں ہم اس ترکے کو تقسیم کر سکتے ہیں، بصورت دیگر ترکے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. جی یہ ایک دو سوال ہیں. اگر بیٹا فوت ہو گیا ہے اور وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی کے حصے میں اس کے باپ کی وراثت سے کیا حصہ آئے گا؟ باپ کی وراثت سے کچھ حصہ نہیں آئے گا. اس بیٹے کی وراثت سے یعنی اس کے خامد کی وراثت سے حصہ ملے گا. سسر جو ہے اس کی وارث بہو نہیں بنتی. تو یہ یعنی بہو کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ بہو سسر سے کیا لے گی، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور نہ ہی دیگر بیٹوں کی موجودگی میں اس کے پوتے کو کچھ ملے گا. یہاں ایک مختصر سی میں بات کرتا ہوں، بات تو یہ بڑی طویل ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ کروں. ہمارے موجودہ نظام میں بہت بڑا ظلم اور غلاظت یہ ہے جس کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے کہ جس طرح ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اسی طرح کاروبار ہمارا جو ہے یہ جوائنٹ چلتا ہے. بڑا بیٹا جو ہے وہ کام کرتا ہے، کمائی جا رہا ہے کمائی، اب اس کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں ہے، باپ کی دکان پہ لگا ہے. اچھا باپ کہتا ہے یہ سارا پیسہ میرا ہے. تو یہ سسٹم نظام یہ غلط ہے. باپ کی دکان پر بیٹا کام کر رہا ہے تو باپ کا حق ہے اس کی تنخواہ مقرر کرے، اس کا حصہ مقرر کرے، اس میں اس کا شیئر جو ہے وہ شامل کر لے تاکہ اس کی محنت کا اس کو فائدہ ہو اور اس کا الگ سے ترکہ تصور کیا جائے. اور پہلے یہی نظام ہوتا تھا، عورتوں کے اپنے کاروبار ہوتے تھے، بیٹوں کے اپنے کاروبار ہوتے تھے، ماں باپ. اسی لیے تو شریعت نے کہا ہے کہ بیٹے کے وراثت میں سے باپ کو اتنا ملے گا. تو ہمارے ہاں بیٹے کی وراثت کا تصور ہی کوئی نہیں ہوتا. بیوی کی وراثت میں سے خامد کو اتنا ملے گا، ہمارے ہاں بیوی کی وراثت کا تصور ہی کوئی نہیں. تو یہ سب سے پہلے پوائنٹ جو ہیں لوگوں کو سمجھانے والے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں بہت ہی غلط روش نکلی ہوئی ہے کہ باپ بڑے بیٹے پر ظلم در ظلم کرتا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر باپ کی ملکیت میں بیٹا اپنا پیسہ بھی لگا لے تو کیا ہو؟ یہ ختم کرنا پڑے گا. اگر وہ باپ جو ہے اس نے اس کو مینشن نہیں کیا، الگ نہیں کیا، تو اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا. ہاں پوتے کی وراثت کا ایک سسٹم ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پوتے کو وراثت میں اس وقت کچھ نہیں ملتا جب میت کے دیگر بیٹے موجود ہوں. یعنی میت کے پوتے کو کچھ نہیں ملتا جب میت کے پوتے دیگر جو ہیں بیٹے موجود ہوں. تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں شریعت نے تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہاں جو ہے یتیم کو شریعت نے جو ہے وہ بہت ظلم کر دیا ہے، پتہ نہیں محروم کر دیا وراثت سے. حالانکہ یہ شریعت نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اس کو محروم کر کے وارث نہ بنا کر شریعت اسلامیہ نے یہ احسان کیا ہے پوتے کے اوپر، یتیم کے اوپر. کیونکہ ہر صورت یہی نہیں ہے کہ ایک انسان نے ترکہ ہی چھوڑ کر جانا ہے. کتنے لوگ ہیں جو مقروض چلے جاتے ہیں. تو اب جس طرح ورثاء نے ترکہ لینا ہے، اسی طرح ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرض بھی ادا کریں. تو اب اگر کوئی قرض چھوڑ کر چلا جاتا اور یتیم پوتا بیچ میں وارث شامل ہوتا تو اب اس یتیم کے اوپر یہ لازم آ جانا تھا کہ قرض بھی ادا کرے. وہ پہلے بیچارہ جو ہے بڑا مجبور ہے، اوپر اس کو چٹی ڈال دی جائے قرض کی. اچھا تو اب اس کو وراثت نہیں ملنی، وراثت اس کو ملنی ہے. وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وصیت علی وارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اب اس یتیم پوتے کو جب وارث نہیں مقرر کیا گیا تو اس کے لیے وصیت کرنا جائز ہو گیا. تو اب اگر مثال کے طور پہ 6 بیٹے ہیں
تو 6 بیٹوں میں سے ہر بیٹے کو ایک ایک حصہ یعنی چھٹا چھٹا حصہ آنا ہے، لیکن وصیت کتنی کر سکتے ہیں؟ 1/3۔ تو بیٹے کو یعنی باقیوں کو بیٹے جو ہیں ان کو چھٹا چھٹا حصہ ملنا ہے، اور پوتے کو دادا جو ہے وصیت کے ذریعے وہ تیسرا حصہ اپنے مال کا کل دے سکتا ہے۔ تو یہ تو بیٹے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، پوتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے شروع میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس علم سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہم اتنے غلط کام کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی دنیا میں بھی ہمیں اٹھانی پڑتی ہے، اور آخرت میں تو بہت سخت معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ خالق کائنات ہمیں یہ رموز جو شریعت نے ہمیں دیے ہیں ان کو سمجھنے، ان پر غور و فکر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی حمل بھی وارث ہے، جی حمل جو ہے وہ وارث ہے، یعنی جس کا حمل ہے اس وقت تک اس کی جب تک وضع حمل نہیں ہوتا اس کا حصہ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے یہ ساری اصول کے ذریعے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح اس کا حصہ رکھنا ہے، اور وضع حمل کے بعد جب ہوگا بیٹا ہے تو بیٹے والا اس کو حق ملے گا، بیٹی ہے تو بیٹی والا اس کو حق مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ابتدائی لیکچر تھا، شاید کچھ تھوڑی بہت جو ہے معاملات میں آپ کو پریشانی بھی ہوئی ہوگی، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی دعا فرمائیں، ہم بھی انشاءاللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا علم کا جو سفر ہے یہ حسن کے ساتھ پروان کو چڑھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے سکھانے کا یہ جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گروپ اوپن ہے، آپ احباب میں سے جس کا کوئی سوال ہو صرف آج کے لیکچر کے متعلقہ وہ آپ احباب جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو آڈیو کے ذریعے دے دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دین کے اس کام میں اللہ تعالی ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالی پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، مقروض حال لوگوں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ So,